اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قائم ٹی وی کے ناظرین کو سید فرج حسین زیدی کا بہت پیار بھرا سلام۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات، تمام سامعین سب جانتے ہیں کہ وہ مہینہ چل رہا ہے جسے ہم سب ماہ رجب المرجب کہتے ہیں، اور یہ ایک بات میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ رجب، شعبان اور محرم، سفر، یہ کچھ ایسے مہینے ہیں جن کا ہر شان حیدر کرار بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ خصوصاً اس کی وجہ یہ ہے کہ آل محمد سلام اللہ علیہ اجمعین کے غم و مصائب اتنے ہیں کہ جب ان کی خوشی آتی ہے تو ہم سب کو اس میں خوش ہونا چاہیے، اور ان کی خوشی بھی اسی طرح اور اسی دل جوئی سے منانی چاہیے جس طرح ہم ان کا غم اپنے غموں میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح جب ان کی خوشی کا موقع آئے تو ہم اپنی خوشیوں کو ان کی خوشیوں پہ وہ ہمارے اوپر زیادہ وہ رہیں کہ مولا کے جو دن ہوں ان کے اندر ہم اپنی ہر جو دنیاوی جو شے ہیں ان چیزوں کو ترک کر کے ہم صرف اس پر دھیان دیں کہ مولا نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ جو دن چاہے وہ ولادت کے ہوں چاہے شہادت کے ہوں، وہ ہمارے لیے خصوصاً عہد دہانی کے دن ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہمیں واپس سے بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ انسان نے جو عہد کیا ہوا ہے اپنے معصومین سے، ہم نے جو ہمارا عہد ہے کہ ہم ان کے ہر اقوال پر عمل کرتے رہیں گے، تو یہ ہمیں کیونکہ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس آج کی دنیا میں کئی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر کسی بھی ٹائم حاوی ہو سکتی ہیں، وہ ہمارے اوپر آ جاتی ہیں تو ہم پھر کہیں نہ کوئی کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ لیکن مولا کا در ایسا ہے کہ کہیں کسی جشن میں بیٹھ گئے، کسی مجلس میں بیٹھ گئے، پھر وہ باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ خطیب سے ہوں، چاہے منقبت خانوں سے ہوں، مرثیہ گزاروں سے ہوں، نوحہ خانوں سے ہوں، وہ کوئی شعر، وہ کوئی بات، وہ کوئی واقعہ ایسا چلتا ہے کہ ہمیں پھر سے اپنی لائف کو ریوزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ ایام یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں کہ ہم سب ان کے اوپر زیادہ ان کو توجہ دیں، ان کو سنیں۔ اور ماہ رجب المرجب کہ جس کی پہلی کو ہی کل میں بڑا خوبصورت دیکھ رہا تھا جناب میر تکلم میر صاحب کا، کہ انہوں نے کہا کہ پہلی رجب کو ہی 14ویں کے چاند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ کیا مرتبہ ہے اس امام کا! اور ایک بڑی خوبصورت بات جو مجھے پتا چلی کہ یہ امام وہ واحد امام ہے کہ جن کے نانا بھی امام ہے اور دادا بھی امام ہے۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کس طرح، کیونکہ ظاہر ہے کافی جس طرح مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا، آپ کی والد گرامی جو ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی ہے اور زوجہ ہیں حضرت امام سجاد کی۔ تو اس طرح آپ کے نانا امام حسن ہیں، آپ کے دادا امام حسین ہیں، تو عالمہ معصومین میں پہلا یہ شرف میرے امام باقر کا ہے کہ جن کے دادا بھی امام ہے، نانا بھی امام ہے، بابا بھی امام ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا۔ اور لقب دیکھیں جو دیا گیا، ہم کیا لقب دیا گیا؟ باقر العلوم، علم کا سمندر، یعنی علم کی ایک ایک گتھیوں کو سلجھانے والے کو امام باقر کہا جاتا ہے۔ اور یہ آخری بات کہ تمام اس
کائنات کے جتنے محبان سرور کائنات ہیں وہ سب درود و سلام ان پر بھیجتے ہیں، لیکن سرور کائنات نے اپنے زمانے میں حضرت جابر سے کہا کہ تم میرے 5ویں بیٹے کا دور بھی دیکھو گے، تو جب اس کو ملنا تو اس کو کہنا کہ میں نے اس کو سلام کیا ہے۔ تو جس امام کو سرور کائنات سلام کر رہے ہوں انہیں امام باقر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ بس آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ماہ رجبیہ کے نام سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بڑا خوبصورت ایک گلدستہ بنا ہوا ہے۔ جناب مشتبہ رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ جی؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر، مولا سلامت رکھے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں سید علی رضوی، بہت اچھے ہوسٹ بھی ہیں اور بہت اچھے منقبت خان بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آغا؟ کیا مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، مولا ان سب کو سلامت فرمائے۔ یہ خوبصورت گلدستہ ہے۔ میں جس طرح کے شروع میں گفتگو کر چکا ہوں امام باقر پہ، اس سے زیادہ لمبی تمہید نہیں۔ مشتبہ رضا، آپ جو ہے مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہمیں منقبت کے ذرا چند اشعار جو ہیں وہ ہمارے سامعین کی نظر کر دیں۔ جی پہلے تو آپ سب کو رجب کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے بعد میں 3 شعر امام محمد باقر علیہ السلام کی منقبت کے عرض کروں گا۔ بسم اللہ۔ آئے جہاں میں آج سخی باقر العلوم، آئے جہاں میں آج سخی باقر العلوم، باغ بطول کی ہے کلی باقر العلوم، آئے جہاں میں آج سخی باقر العلوم، زین الباقلا جگر راز کبریا، مثل خدا ولی ہے ولی باقر العلوم، آئے جہاں میں آج سخی باقر العلوم، آئے جہاں میں آج سخی باقر العلوم، صحن علی سے عرش تلک نور نور ہے، صحن علی سے عرش تلک نور نور ہے، نوری محل میں نور، نوری محل میں نور جلی باقر العلوم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ ہو مدح پہ آپ کی شاہد کو ناز کیوں، نہ ہو مدح پہ آپ کی ایسی لکھی نہیں ہے کسی باقر العلوم، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی آپ کو ہمیشہ سلامت فرمائے، آپ کو شاد و آباد رکھیں، اور مولا باقر کے صدقے آپ کو ہمیشہ علم عطا ہوتا رہے۔ میں اپنے کئی قائم ٹی وی کے ایپیسوڈز میں کہتا رہا ہوں کہ علم بہت بڑی شے ہے اور اس کو حاصل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم انسان کو شعور عطا کرتا ہے، اور جب انسان کے پاس شعور ہوتا ہے تو وہ انسان کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنا؟ تو اور خصوصاً جو ماننے والے ہی باقر العلوم کے ہوں تو ان کو تو علم سے دور رہنا ہونا ہی نہیں چاہیے، ہمارا تو وظیفہ ہی علم ہونا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت یہ مشتبہ رضا آپ کے سامنے اس وقت جزاک اللہ کلام پیش فرما رہے تھے، مولا ان کو سلامت فرمائے۔ ماہ رجب المرجب ہمارا جو پروگرام ہے ماہ رجبیہ کے نام سے، ماہ رجب المرجب وہ
مہینہ ہے کہ جس میں شہادتیں بھی ہیں، ولادتیں بھی ہیں، اور خصوصاً جو ذاکرین ہیں، منقبت خان ہیں، علماء کرام ہیں، بڑا وہ کہتے ہیں کہ بیزی جو ہے نا چلتا ہے یہ مہینہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی گلشن زہرا کے اندر کسی نہ کسی پھول کی آمد ہے، اور بے اس شک کے اندر ہر جو ہے بندہ اس کے اندر جھومنا چاہ رہا ہے. ہاں، تو اسی کے اندر جب 10ویں رجب المرجب آتی ہے تو جس نے صرف اپنی ایک ہنسی سے ہرملا کے کیا ہر کہنا ہے، کیا کہنا ہے آپ؟ کر دیا، اس کو علی اصغر کہا جاتا ہے. بے شک اس دیکھیں کربلا میں اگر ہم بات کرتے ہیں کسی جنگ کی تو ہمیشہ جب بھی حضرت جون کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ایسے گئے میدان میں کہ تلوار اٹھائی تو آدھا لشکر ادھر آدھا ادھر. ہاں، مولا عباس کے بیان ہوتے ہیں کہ مولا آئے صرف دیکھا اور لشکر ہاں، پتھر ہو چکا تھا. واہ واہ حضرت واہ واہ، قاسم کے بیان ہوتے ہیں کہ وہ جہاں چلے کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر لے گا، تو دیکھا ان دو پہلوانوں کو زمین ریز جہنم رسید کر دیا. لیکن ہر فضائل پڑھنے کا مزہ جب آتا ہے کہ جب ایک تبسم کی کلی سے 18 لاکھ کیا فوج کا کیا تکبر جو مٹا دے اسے علی اصغر کہا جاتا. سبحان اللہ، سبحان واہ 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 واہ، کیا ایک کہنا، سلامت رہے تبسم سے، عزیزان محترم بھائی بڑی بڑی توجہ، ایک تبسم سے، صرف ایک ہنسی کی کلی سے. بھائی یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہی تو بتانا تھا کہ ہم ابو طالب کے ماننے والے ہیں، دوسروں کے نہیں، جو میدان میں آ کے روتے نہیں ہنستے ہیں. اور پھر نام علی کا، علی اصغر، جس نے اپنی پیدائش کے بعد اجدر کو چیرا ہو تو اس کا پوتا جو حسین کا بیٹا ہے، جو اتنی فضیلتوں میں پلنے والا ہے، بھائی ان کا فرض تھا کہ جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز آئی تو کسی دل کو جو کہ لگے نہ لگے، حضرت علی اصغر نے اپنی اگر اس جھولے میں سے گر کے باہر بتا دیا کہ آپ ان کے سن مبارک کو نہ دیکھیں، آپ ان کی فضیلت کو دیکھیں. تو اس تبسم کی کیا کہنے. بس انہی کے ساتھ میں علی رضوی آپ سے چاہوں گا کہ مولا علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے آپ منقبت کے چند اشعار جو ہیں وہ ہمارے سامعین کی نظر کر دیں. بہت بہت شکریہ آغا، ہمیں اس ڈیوٹی سے نوازنے کے لیے. بہت خوبصورت تقریر کری آپ نے، مولا اس کا اجر دے. چند اشعار مولا علی اصغر علیہ السلام کے شان میں پیش کروں گا. ایک دفعہ درود پڑھ دے گا مل کے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا حسینیت کی بقا حسین کا بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا
غرور کرتی تھی جس ہوئے بلا پہ فوج یزید، غرور کرتی تھی جس ہوئے بلا پہ فوج یزید، اسی پہ رنگ ہنسا حسین کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیے جیے بھائی، واہ واہ واہ، بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، اور جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، ہائے 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 ہائے، جو واہ 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 واہ، مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر کرب بلا ہے حسین کا اصغر، واہ 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 واہ، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ اور بہت خوبصورت مصرع ہے، آپ سماعت فرمائیے گا۔ کہ قدم اٹھا نہ سکا پھر بھی اے یزید تیرے قدم اٹھا نہ سکا پھر بھی اے یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ۔ واہ واہ واہ، حسین کا اصغر، بھائی واہ 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 واہ، بھائی واہ 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 واہ، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بھائی جیے جیے علی رضوی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ آپ نے جو میں تقریر کر رہا تھا، آپ نے اس کو ایک جملے میں کر دیا کہ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ جیے جیے، اسی کے ساتھ ناظرین کرام، یہ شان رضویہ کی پہلی قسط کا اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ بس آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ بھی ہماری یوتھ ہے۔ آپ کو ایک جانب یہ علی رضوی نظر آ رہے ہیں، ایک جانب مجتبیٰ رضا نظر آ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو اسی معاشرے کے بچے ہیں، یہ بھی اسی معاشرے کے وہ ہیں جو آج جو معاشرہ جو کہتا ہے کہ ہمارے بچے دوسری ایکٹیویٹیز میں بیزی ہیں۔ بھائی اس سے بہترین ایکٹیویٹی کیا ہو سکتی ہے کسی بھی بچے؟ بے شک بے شک، اس سے بہترین ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں کسی بچے کی؟ تو اپنی اولاد کو خصوصاً یہ آج کی حدیث لیتے چلیے گا
امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد مولا نے بعد از کربلا جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے ایک حدیث دی مسجد نبوی کے منبر پر کہ اے صاحبان ایمان اگر اپنی یعنی کسی اور کی بات نہیں مولا نے کی، اپنی صرف اپنی اور اپنے گھر والوں کی شفاعت چاہتے ہو تو اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک اولاد کو ہمارے دین کے لیے وقف کر دینا. بے شک سبحان اللہ. کم از کم ایک اولاد کو، اور جتنی ہو تو اس سے زیادہ پھر بات آگے بڑھ، تو کم از کم ایک آپ کے گھر کا فرد آل محمد کی جائے ثنا خوان کرنے والا ہو، ان کا نوحے پڑھنے والا ہو، ان کا مرثیہ گزار ہو، ان کا خطیب ہو. یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ یہ گلدستے اسی طرح ایک باغ کی صورت لے جائیں گے. بے شک بھائی پرانے وقت چلے گئے، جو آج کا دور ہے وہ بھی ایک وقت چلا جائے گا. ایک زمانہ تھا جب ہم بھی نہیں تھے، اس وقت اللہ بخشے علی عزیز سچے صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، چھپن صاحب قبلہ ہوا کرتے تھے، ناصر حسین زیدی مرحوم ہوا کرتے تھے. پھر اب آج کا زمانہ ہے جہاں میر حسن میر ہیں، ندیم سرور ہیں، آج اس طرح کے بڑے. تو اب اب اگر آپ اس وقت کے زمانے پہ لے جائیں تو یہ لوگ بھی انہی سے سیکھتے تھے، بڑوں سے سیکھ کے ہر گھر میں ایک نوحہ خان، ایک مرثیہ خان، ایک منقبت خان پیدا ہو رہا تھا. تو آج ان کو سیکھ کے ہمارے گھروں میں یہ بچے پیدا ہونے چاہیے تاکہ آگے آنے والے نسلوں میں یہ سلسلہ رکے نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے. اور اسی طرح قائم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرج حسین زیدی. اب مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی قسط میں شان رجبیہ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.